بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کیسے فتح کیا؟ الناصر صلاح الدین ایوبی بن یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے جو 20 سال تک قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں کردستان کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اب عراق میں شامل ہے۔ 1193 عیسوی میں دمشق میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر مسجد بنو امیہ کے احاطے میں واقع ہے۔ شروع میں وہ مسلمان سپر سالار نور الدین زنگی کی فوج کے ایک کمانڈر تھے۔ وہ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مصر کی فتح کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ محلات کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا، مدارس قائم کیے، ان میں طلباء کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا، سادہ زندگی گزارے، ریشم کا لباس کبھی بھی نہیں پہنا، سادگی سے زندگی گزاری، تمام جواہرات اور سونے کے برتن بیت المال میں داخل کر دیے۔ اسی زمانے میں صلاح الدین نے یمن فتح کیا تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے سربراہ بنے تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں مشہور ترین جنرل فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی حکومت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز کے علاقوں پر تھی۔ صلاح الدین کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں صلیبیوں کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کئی سالوں سے جاری تھی۔ جب وہ مصر کے حکمران تھے تو اس وقت صلیبی جنگ کے سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ صلح ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود صلیبی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس بھیجا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی کو خون خرابی سے اجتناب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دے، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے مذاکرات کریں، مگر صلیبی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تیر اندازوں نے تیر برسا کر حملے کا آغاز کیا، منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ 19 ستمبر کو صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے شہر کے ایک دیوار کو گرا لیا۔ رینالڈ نے صلیبی فوجوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملے کرنے کے لیے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین نے اس کا تعاقب کیا، حطین میں اسے جا لیا، جہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ رونالڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اس کا سر اپنے تلوار سے قلم کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اس کے سر کو خود قلم کرے گا۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوجیں صلیبیوں کے علاقوں پر قبضہ کرتی گئی۔ حطین کی فتح کے بعد ایک ہفتہ کی جنگ میں صلاح الدین بیت المقدس کی جنگ میں صلیبیوں کو متحدی فوجوں کو شکست فاش دے دی۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلاح الدین سے رحم کی اپیل کی۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فلسطین سے صلیبیوں کا خاتمہ ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں قائم تھی۔ اس کے بعد یروشلم میں بھی صلیبی حکومت ختم ہو گئی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا شاندار کارنامہ پایا۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر خود اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی پہلے مسلم حکمران تھے جو 2 مقدس مسجدوں کے نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کر کے بعد میں کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی مسلم حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے درفدیہ لے کر عیسائیوں کو امان دی۔ عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ عیسائیوں سے اچھا اسلامی سلوک کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ آخر میں ترک عثمانی فلسطین کے حکمران تھے۔ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے فلسطین میں یہودیوں کی ناجائز حکومت بنی۔ 1967 عیسوی کے اسرائیل عرب جنگ میں یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا جو اب تک جاری